بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 48 ہے۔ اس میں ہم فعل لازم اور متعدی کے بارے میں پڑھیں گے۔ فعل لازم کی تعریف دیکھتے ہیں۔ ایسا فعل جسے بات مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی جس فعل میں کام کا اثر خود فاعل پر ہو رہا ہو۔ فعل متعدی ایسا فعل جسے بات مکمل کرنے کے لیے مفعول بھی چاہیے، یعنی جس فعل میں کام کا اثر فاعل کے بجائے کسی دوسرے پر ہو رہا ہو۔ فعل لازم کی مثال دیکھیں۔ وہ بیٹھا، عربی میں جلسہ۔ فعل متعدی اس نے مارا، عربی میں ہے ضربا۔ اب یہ معلوم کرنے کے لیے کہ فعل لازم ہے یا متعدی، فعل پر کس کو کا سوال کریں۔ اگر جواب ممکن نہیں تو یہ فعل لازم ہوگا۔ اب جیسے یہ جلسہ ہے، اس میں ہم نے اس کا مطلب ہے وہ بیٹھا، کس کو؟ تو کوئی جواب ہی نہیں آئے گا، تو یہ فعل لازم ہوا۔ اس طرح سے اگر جواب ممکن ہو گیا تو وہ فعل متعدی ہوگا۔ اب جیسے یہ ضربہ ہے، اس کا ترجمہ اس نے مارا، کس کو؟ تو اب جواب اس میں ممکن ہے کہ فلاں کو مارا، تو اس طرح سے پھر یہ فعل متعدی ہو جائے گا۔ اس کی مثالیں دیکھتے ہیں کچھ۔ جلس المعلم علی الکرسی، یہ جلسہ فعل لازم ہے۔ بیٹھا معلم کرسی پر، یعنی بیٹھنے کا اثر خود معلم پہ ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ فعل لازم ہے۔ دخل البنات فی المدرسۃ، داخل ہوئیں لڑکیاں مدرسے میں۔ تو اب دخلہ جو ہے وہ اس کا اثر، داخل ہونے کا اثر خود لڑکیوں پہ ہو رہا ہے، خود فاعل پہ ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ فعل لازم ہے۔ اس پہ سوال بھی اگر آپ کریں کس کو، داخل ہوئیں لڑکیاں مدرسے میں کس کو، تو کوئی جواب نہیں آئے گا، اس لیے یہ فعل لازم ہے۔ اس طرح سے خرج الاولاد من البیت، نکلے لڑکے گھر سے، کس کو کا سوال کریں تو لڑکے تو خود ہی نکل رہے ہیں، تو اس لیے خرجہ جو ہے یہ فعل لازم ہوا۔ ذهب الرجال الی المسجد، گئے مرد مسجد کی طرف، گئے۔ اب سوال کریں کس کو، کوئی جواب نہیں ملے گا، تو اس کا مطلب ہے ذهب فعل لازم ہے۔ اس طرح سے قامت الطلاب امام الفصل، کھڑے ہوئے طالب علم کلاس کے سامنے، کس کو؟ کوئی جواب نہیں ملے گا، تو اس طرح سے دیکھیں جلسہ، دخل، خرج، ذهب، قام، یہ سب کے سب فعل لازم ہیں۔ اچھا، ایک اور طریقہ بھی ہے اس کے معلوم کرنے کا، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ فعل لازم ہے یا متعدی، فعل پر کس کو کا سوال کریں، یہ تو ابھی ہم نے دیکھا۔ ایک دوسرا طریقہ ہے فعل کے ساتھ ضمیر متصل جیسے ہا، کا یا نہ لگائیں اور دیکھیں کہ اس کے کوئی معنی نکلتے ہیں یا نہیں۔ مثال دیکھیں، جلسہ وہ بیٹھا، خرجہ وہ نکلا، یہ سب فعل لازم، ان پر کس کو کا سوال کریں کسی کا جواب نہیں آئے گا۔ دخلہ کس کو، کوئی جواب نہیں آیا۔ ذهب وہ گیا، کس کو، کوئی جواب ممکن نہیں ہے۔ اب اس پہ ہو ایڈ کر دیا، جلسہ ہو، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ بیٹھا، اس کو کوئی سینس ہی نہیں بنتا، تو اس کا مطلب ہے جلسہ فعل لازم ہے، متعدی نہیں۔ اس طرح سے خرج کا، وہ نکلا، تجھ کو، کوئی سینس نہیں ہے، اس لیے خرجہ
فعل لازم ہے. دخلنی وہ داخل ہوا مجھ کو، سینس لیس بات ہے، تو دخلہ جو ہے وہ فعل لازم ہوا. اس طرح سے ذہبنا وہ گیا ہم کو، کوئی سینس ہی نہیں ہے. تو اس طرح سے بھی یہ معلوم کیا جا سکتا ہے. فعل متعدی کی مثالیں دیکھتے ہیں. ضرب المعلم التلمیذ، مارا معلم نے شاگرد کو. اب یہاں دیکھیں ضربہ، مارا معلم نے کس کو؟ شاگرد کو. تو یہاں مطلب ہے اس کا جواب مل رہا ہے. تو ضربہ جو ہے وہ فعل متعدی ہوا. اور ویسی دیکھیں اگر سوال نہ بھی کریں تو جس میں مفعول آ جائے وہ متعدی ہوگا، کیونکہ مفعول ہے ہی جواب کس کو کا. فلاں چیز ہوئی کس کو، تو وہ مفعول آئے گا جواب میں. تو یہاں مفعول ہے تو اس لیے یہ فعل متعدی ہے. دوسری مثال دیکھیں. نصر البنت الطفلۃ. اب یہ طفلۃ یہاں پہ مفعول ہے تو اس کا مطلب ہے یہ نصرہ جو ہے یہ فعل متعدی ہے. مدد کی لڑکے نے بچے کی. کس کی مدد کی؟ بچے کی. اچھا جی. کتبہ عمران الرسالۃ. اب یہاں بھی یہ دیکھیں مفعول آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کتبہ فعل متعدی ہے. لکھا عمران نے خط، یا لکھا عمران نے خط کو. اکل زید الطعام، کھایا زید نے کھانا. کس کو کھایا؟ کھانے کو. تو اکلا جو ہے وہ فعل متعدی ہے. قتل داؤد جالوتا، قتل کیا داؤد نے جالوت کو. تو قتل جو ہے وہ فعل متعدی ہے. اچھا جی. فعل متعدی کی اقسام دیکھتے ہیں. نمبر 1 جس کا ایک مفعول ہو، اور دوسری ہے جس کے 2 مفعول بھی ہوں، اور تیسرا ہے جس کے 3 مفعول بھی ہوں. جیسے اکرمت زیدن، اس کا ایک مفعول بھی ہے. میں نے اکرام کیا، عزت کی زید کی. آتیت زیدن قلمن، میں نے زید کو قلم دیا. تو اب یہاں زید اور قلمن یہ 2 مفعول ہیں اس میں. اس طرح سے اخبرت زیدن بکرن عالمن. یہاں دیکھیں یہ بھی مفعول ہے، زیدن بکرن اور عالمن، یہ 3 مفعول ہیں اس میں. میں نے خبر دی زید کو، کیا خبر دی؟ کہ بکر جو ہے وہ عالم ہے. اور مثال دیکھیں. قرأت طالب الدرس، پڑھا طالب علم نے درس، اس میں ایک مفعول ہے. اس طرح سے علمت الامتحان سہلا، میں نے جانا کہ امتحان آسان ہے. تو یہاں یہ 2 مفعول بھی ہے، امتحانہ اور سہلا. اس طرح سے علمت شاہدن حامدن معلمن، تو میں نے جانکاری دی یا اس کو بتایا شاہد کو کہ حامد معلم ہے. تو یہاں یہ 3 مفعول بھی ہیں. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.